یہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس ان کا معنی محفوظ رکھا ہے، اس کا معنی کائنات کے انسانوں کو نہیں بتلایا، مگر یہ بے معنی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر کوئی ایک حرف یا ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو بے معنی ہو، تو یہ با معنی ہے، لیکن کیونکہ یہ حروف تہجی سے بنے ہیں، لیکن ان کا معنی اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا، اور کائنات کے انسانوں کے لیے یہ چیلنج چھوڑ دیا کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے، تم حروف تہجی کا علم رکھتے ہو، تم عربی گرامر اور ادب کو جانتے ہو، تو پھر ان کے جیسی کوئی مثال لے کے آؤ، اس کتاب کے جیسی کوئی مثال لے کے آؤ۔ آج اسی تسلسل کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب ھدی للمتقین۔ تو یہ اس میں جو سب سے پہلے تو اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ ذالکا اس کا مطلب ہے یہ، اس اعتبار سے یہ اس میں اشارہ ہے۔ اس میں اشارہ کہتے ہیں ایسے لفظ کو جو جس کے ساتھ آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے کہ اردو میں ہم یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ اور وہ اردو میں اس میں اشارہ ہے، اور عربی میں ذالکا جو ہے یہ اس میں اشارہ کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ تو ذالکا یہ مشار الیہ اس کا جو ہے، یعنی کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے لفظ ذالکا کے ساتھ، وہ الکتاب ہے۔ ذالکا یہ الکتاب کتاب، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی کہ یہ کتاب قرآن کریم لا، لا کا مطلب ہے نہیں، ریبا کوئی شک، یہ لائے نفی جنس ہے۔ لائے نفی جنس کا جس طرح ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، مطلب کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لائے نفی جنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا یہ جو ہے لا ریبا، نہیں ہے کوئی شک، کوئی شک نہیں ہے، فی ہی اس میں، اس میں خدن، یہ جو دو زبر ہیں خدن کی، یہ معنی کے اندر تاکید پیدا کر رہی ہیں۔ خدن سراسر ہدایت ہے، للمتقین بچنے والوں کے لیے، بچنے والوں کے لیے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ دوبارہ دیکھ لیں، ذالکا یہ الکتاب کتاب، لا ریبا نہیں ہے کوئی شک، فی ہی اس میں، خدن یقیناً ہدایت ہے یا سراسر ہدایت ہے، للمتقین بچنے والوں کے لیے۔ اچھا، اس میں وہ لفظ جو اردو میں مستعمل ہیں اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے سورہ فاتحہ کے ترجمے میں کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں اردو کے اندر جو عربی سے لیے گئے ہیں۔ اردو لشکری زبان ہے، مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے، تو اس میں بے شمار الفاظ عربی کے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی زبان میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں سے ایک الکتاب ہے، دوسرا ہدن ہدایت ہم اردو میں بولتے ہیں عام طور پر، اور متقی یہ لفظ ہم بولتے ہیں۔ یہ ہم اس طرح بولتے ہیں، متقی پرہیزگار کے لیے بولتے ہیں، ہدن کو ہم ہدایت کے طور پر بولتے ہیں، اور کتاب ہم کہتے ہیں عام طور پر کتاب۔ تو یہ الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، مطلب اگر یہ 7 الفاظ ہیں، 1 2 3 4 5 6 الفاظ ہیں، تو ان میں سے 3 الفاظ ہم اردو میں پہلے سے ہی بولتے ہیں، ان کا معنی تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے۔ تو اس کا لفظی ترجمہ یہ لفظی بھی ہے اور با محاورہ بھی ہے، کیونکہ با محاورہ میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین ہدایت ہے بچنے والوں کے لیے، یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے۔ اب آتے ہیں ذرا اس کی تشریح اور تفسیر کی طرف، اس کی وضاحت کی طرف، اس کی ایکسپلینیشن کی طرف۔ تو سب سے پہلی بات کہ لا ریب فیہ، اس کی وضاحت کو سمجھیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، کس میں شک نہیں ہے؟ اس کی ہر بات یقینی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی ہر بات یقینی ہے۔ ایک مطلب اس کا لا ریب فیہ کا۔ دوسری بات کہ ہر بات یقینی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ انسان کا علم ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔
لہذا انسان کی ہر بات یقینی نہیں ہو سکتی. یہ چونکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اللہ کا علم کامل ہے، لہذا اس وجہ سے اس کی ہر بات یقینی ہے. دوسری بات، کس چیز میں شک نہیں ہے؟ اس کی ہر بات یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دوسری بات، کس میں کوئی شک نہیں ہے؟ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. یعنی کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں اس کتاب کے کوئی شک نہیں ہے. سورہ سجدہ اگر آپ پڑھیں، اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. آیت ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ سورہ سجدہ ہے. تنزیل الکتابی، اس کتاب کا نازل کرنا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. تو لا ریبہ کے دو مطلب آپ کے سامنے رکھیں. ایک مطلب ہے کہ اس کی ہر بات یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اللہ کا علم کامل علم ہے اور انسان کا علم ناقص ہے. انسان کی ہر بات یقینی نہیں ہو سکتی، چونکہ یہ کامل علم والے سے نازل ہوئی ہے، تو لہذا اس کی ہر بات یقینی ہے. اور دوسری بات، اس میں کوئی شک نہیں، مطلب کہ اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ یقیناً اللہ کی طرف سے نازل. اور اگر کوئی شک کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس جواب ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23. وہ ذرا دیکھ لیں وہ کیا ہے. وہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. یہ ہمارے پاس جواب ہے اگر کوئی اس کے منزل من اللہ ہونے میں شک کرتا ہے. پہلی بات کہ اللہ نے کہا کہ اس کو اللہ رب العزت نے نازل کیا. اگر وہ نہیں مانتا اس بات کو، تو ہم کہیں گے کہ ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں شک ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم اس کے جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. وادعوا شہداءکم من دون اللہ، ایمان والوں سے فیصلہ نہ کرواؤ. مومن تو کہیں گے ہی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، ان کو تو شک ہی نہیں ہے اس بات کے اوپر. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ سے بھی فیصلہ نہ کرواؤ، تم اپنے گواہ لے کے آؤ، اپنے منصف لے کے آؤ، اپنے جج لے کے آؤ، اور ان سے فیصلہ کرواؤ کہ جو صورت تم لے کے آئے ہو وہ، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ، کیا یہ دونوں کلام ایک جیسے ہیں؟ کیا ان میں کوئی مماثلت ہے؟ یقیناً تمہارے جو گواہ ہوں گے، تمہارے جو منصف ہوں گے، تمہارے جو جج ہوں گے، وہ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ یہ خالق کا کلام ہے اور تمہارا بنایا گیا کلام جو ہے یہ مخلوق کا کلام ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. آگے اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ تم سے ہوگا نہیں، یہ تم نہیں کر سکو گے اور قطعاً نہیں ہوگا. اور پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو لہذا یہ لا ریب فی کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی ہے. اگلا حصہ اس کا ھدی للمتقین ہے. ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت. ہدایت کے معنی ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھے تھے. کیا کوئی بندہ بتلا سکتا ہے آپ میں سے؟ ہدایت کے دو معنی ہیں، سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھے تھے جب ہم نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، کہ تو چلا ہمیں سیدھے رستے پر. تو اہدنا کے معنی دو پڑھے تھے ہم نے. میں دوبارہ ریپیٹ کروا دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے. ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے
منزل دکھانا، راستہ دکھانا، تو اس اعتبار سے یہ کائنات کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ منزل دکھانا ایک معنی اس کا ہے، منزل دکھانا، راستہ بتلانا، یہ اس کا ایک معنی ہے۔ اس اعتبار سے یہ کائنات کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران کی آیت کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس وانذر الفرقان، میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں۔ ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت، یہ جو معنی ہے اس اعتبار سے کائنات کے ہر انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ، ہدایت کا ذریعہ، رستے کو، منزل کو پانے کا ذریعہ یہ کتاب ہے۔ لیکن ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے منزل تک پہنچانا، جو دوسرا معنی ہے۔ منزل تک پہنچانا، یہ اس معنی کے اعتبار سے تو کائنات کے سارے انسانوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا معنی ہے منزل تک پہنچانا، اس معنی کے لیے یہ ہدی للمتقین ہے، کہ یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کس معنی کے اعتبار سے؟ منزل تک پہنچانے کے لیے، یعنی کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے بچنے والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ کس معنی کے اعتبار سے؟ منزل تک پہنچانا۔ اگر یہ معنی مراد لیں گے تو یہ کتاب جو ہے یہ صرف اپنے ماننے والوں کو ہی منزل تک پہنچاتی ہے، یعنی کہ جو بندہ اپنے راہبر کی نصیحت کو مانتا ہے، راہبر کی گائیڈ لائن کو مانتا ہے، وہی منزل تک پہنچتا ہے۔ جو راہبر کا انکار کر رہا ہوگا وہ منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو جس نے اس کو راہبر مانا ہے، اس کتاب کو، ان کو تو یہ کتاب منزل تک پہنچاتی ہے، اور جس نے اس کو راہبر نہیں مانا اس کو یہ رستہ دکھلاتی ہے، اس کو منزل تک نہیں پہنچاتی۔ یہ ہدی للمتقین کا معنی ہے۔ یہ اصل میں لفظ متقی جو ہے یہ شرعی اعتبار سے یہ نکلا ہے وقایت ان سے۔ وقایت ان کا لفظی مطلب ہوتا ہے، یہاں پہ لکھ لیتے ہیں متقی، یہ جو لفظ ہے یہ وقایت ان سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ یا حفاظت۔ شرعی اعتبار سے لفظ متقی کی تعریف جو ہے وہ یہاں پہ، یہ متقی ہر وہ چیز جس کے کرنے یا چھوڑنے پر آدمی اللہ کے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے، اس سے بچاؤ کرنا، یہ متقی کی تعریف ہے۔ ہر وہ چیز جس کے کرنے یا چھوڑنے پر آدمی اللہ کے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے، اس سے بچاؤ کرنے والا شخص، اس کو متقی کہتے ہیں۔ تو یہ ہدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے اپنے ماننے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جس نے اس کتاب کو راہبر مان لیا ہے، راہبر تسلیم کر لیا ہے، اس کے لیے یہ جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے، منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کیا پیغمبر جسے آپ ہدایت دینا چاہیں، جسے آپ پسند کریں کہ اس کو ہدایت مل جائے، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن جسے اللہ ہدایت دینا چاہے وہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے کہ جو اللہ کو اپنا راہبر مان لے، اس کتاب کو راہبر کا وہ رہنمائی مان لے راہبر کی، اس کے لیے ہدایت ہے، اس کو یہ کتاب منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اوورآل یہ کائنات کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا رستہ دکھلاتی ہے، لیکن کافروں کو، مشرکوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو جو اس کو تسلیم نہیں کرتے، ان کو ٹریک تو دکھائے گی کہ یہ ٹریک ہے۔ جب وہ اس کو مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، پھر یہ اس ٹریک پر چلائے گی بھی۔
لیکن جب تک وہ مانیں گے نہیں، ان کو ٹریک دکھلائے گی، لیکن جب مان لیں گے تو اس پر چلائے گی، اور پھر وہ متقین کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، جزاکم اللہ خیر۔